ہندوستانی مسلم قوم کے لیے اور انفیکٹ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ماڈرن ایجوکیشن کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے دیش میں، دنیا میں اپنا مقام بنانے کا، عزت پانے کا۔ دیکھیے، علم کے علاوہ اور کوئی راستہ اس طرح سے سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ آپ لوگ بھی اس کو غور کریے گا کہ دیکھیے، عربوں کے پاس میں اتنی دولت ہے، کیا کہا جائے، انگنت دولت ہے، اور ان کی کرنسی کتنی پاورفل ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کیا بلڈنگس ہیں، دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ مسلم ملک میں ہے، اور سعودی عرب میں دیکھیے کیا کیا پروجیکٹس بن رہے ہیں۔ لیکن علم کی کمی کی وجہ سے مجبوری آپ دیکھیے کہ اپنے بھائی بہنوں اور بچوں بچیوں کو، بھائیوں بھتیجوں کو اسرائیل کے جینوسائیڈ سے نہ صرف یہ کہ نہیں بچا پا رہے ہیں، اتنی طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ اف نکال دیں کہ ایک خطہ جہاں پر 56 لاکھ یہودی ہیں اور 56 کروڑ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ان یہودیوں کے آگے ایسے کمزور اور ایسے بے بس ہیں کہ ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں یہودیوں کو، ان کو، فلسطینیوں کو لے کر ماتم منایا جا رہا ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں ان کے لیے فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے ڈیمانسٹریشنز اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہ خطہ جن کے بھائی بہن اس طرح سے لوٹے مارے برباد کیے جا رہے ہیں، وہ ایک دم صاف سونگ گیا ان کو، صرف علم کی کمی کی وجہ سے۔ اگر یہ عرب ممالک جو زندگی میں پہلی دفعہ امیر ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ 1400 سال کے اتہاس میں سعودی عرب ہمیشہ بھک منگا رہا، ہمارے مذہب کا مرکز رہا، وہ مکہ اور مدینہ شریف وہیں پہ ہیں، لوگ حج کرنے وہیں جاتے رہے، بڑے سے بڑا آدمی بھی حج کرنے مکہ ہی جاتا رہا، مکہ مدینہ ہی۔ لیکن اس سعودی عرب کے پاس میں تمام دولت ہونے کے باوجود وہ ایک اف تک نہیں کر رہا ہے۔ دبئی میں تو اگر آپ فلسطین کے بارے میں ایک لفظ بولیں تو آپ کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم لوگوں کے آنکھ کے سامنے ہیں۔ اس لیے بات یہ نہیں کہ آپ برج خلیفہ بنا رہے ہیں، آپ بنائیے، لیکن آپ وہی پیسہ اگر دنیا کے مسلمانوں، اب اپنے ہاں کے مسلمانوں کو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، عرب لوگ میرا خیال ہے کہ علم کے معاملے میں ہمیشہ سے پیچھے رہے ہیں۔ جب مسلمانوں میں علم کے مرکز ہوا کرتا، علم کا مرکز ہوتا تھا دمشق، اور اس کے بعد میں یہ عراق کا بغداد اور اسپین، اس وقت بھی عرب علم کے میدان میں کہیں نہیں تھے، تو وہ آج بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس وقت دولت نہیں تھی۔ آج ان کے پاس دولت اتنی ہے کہ اگر وہ یہ ٹھان لیں کہ دنیا کے مسلمانوں کو پڑھانا ہے تو پڑھائیں نا ہندوستان کے مسلمان لڑکے لڑکیوں کو۔ اتنے محنتی لڑکے لڑکی ہیں آپ کی قوم میں، ہندوستان میں، ان کو اپارچونٹی بس ملنی چاہیے۔ سرکاروں کی طرف سے کبھی اپارچونٹی ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے۔ منموہن سنگھ کی سرکار میں اپارچونٹیز ملنا شروع بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اب اپارچونٹیز کم ہو گئی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، اور راستہ ایک دم قوم کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دولت آپ کے کام کم آئے گی، علم آپ کے کام زیادہ آئے گا۔ آج اسرائیل کے ٹینک کا اور اس کے ہوائی جہاز کا مقابلہ غلیل سے کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے، سوائے پٹنے کے، اور کیا ہوگا آپ کا۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو ہندوستان میں ہندوستانی ہم لوگوں کے سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، بال بچوں کو آفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، لائر، پروفیسر، جج، ٹیچر، سی اے، ایم بی اے اور پولیٹیکل لیڈر بنائیے۔ پولیٹیکل لیڈر کی آپ کے یہاں بہت کمی ہے، ماڈرن ایجوکیٹڈ پولیٹیکل لیڈرز آپ کے یہاں بہت کم ہیں، اور ہمارے یہاں اسکوپ ابھی بہت ہے ان 20 لاکھ لڑکے لڑکیوں میں جو یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی کر رہے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو، ہزاروں لڑکے لڑکیوں کو پولیٹیکل لیڈر بنا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ جو ماڈرن ٹرم سے میں بات کر رہے ہیں، ریلیجس لیڈرز تو بہت ہیں، ہر مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ دینے والے امام صاحب ریلیجس لیڈر ہیں، اور محلے محلے میں واعظ ہوتا رہتا ہے، بہت ریلیجس لیڈر ہیں۔
پولیٹیکل لیڈر آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ آپ بنائیے، ماڈرن ایجوکیشن سے آراستہ لڑکے لڑکیوں کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے، اور اس کے لیے جو دیش کا نظام ہے، دیش کا سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم، اس کا فائدہ اٹھائیے، جیسے آپ دیش کی ٹرین کا، پلین کا، روڈ کا، سب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ویسے ایجوکیشن سسٹم کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے بچیوں کو پڑھا کر کے سر سید کے خواب کو پورا کریے، اس حساب سے کہ سر سید نے ماڈرن ایجوکیشن پہ پورا زور لگایا، اور آج انڈین سب کانٹیننٹ میں جو بھی آزادی سے پہلے تو ڈیفینیٹلی جو بھی پڑھا لکھا طبقہ تھا مسلمانوں میں ماڈرن ایجوکیشن سے آراستہ، وہ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس سے پہلے علی گڑھ کالج کی دین تھا۔ آج کی تاریخ میں بھی پورے دیش میں میرا خیال ہے، اسپیشلی نارتھ انڈیا میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا انسٹیٹیوشن جو کہ ماڈرن ایجوکیشن سے لڑکے لڑکیوں کو آراستہ کرتا ہے، ان کو افسر، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، پروفیسر، پولیٹیشین، یہ سب بناتا ہے، اسی طرح کے انسٹیٹیوشن سے یہ لڑکے لڑکیاں جب کھڑے ہو جائیں گے اپنے پیروں پر اگلے 10 سالوں میں، تو یہ 20 لاکھ لڑکے لڑکیاں یہ اس طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے اور دیش اور ملک اور قوم کا نام اونچا کریں گے، اپنا اور آپ کے اپنے خاندان کا اور آپ لوگوں کا، گارجینز کا، والدین کا نام اونچا کریں گے، اور دیش کا نام اونچا کریں گے، قوم کا نام اونچا کریں گے۔ اور ہم لوگوں کا مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کا تو سلوگن یہی ہے، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ آپ لوگ مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ جڑیے، زندگی میں ایک بار مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کو 100 روپیہ کنٹریبیوٹ کریے۔ دیش کے 20 کروڑ مسلم جنتا میں سے اگر 1% جنتا بھی 100 روپیہ دیتی ہے تو 20 کروڑ میں تو ہم لاکھوں لڑکوں لڑکیوں کو دیش کے بینکنگ سسٹم کا فائدہ اٹھا کر لاکھوں